احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات میں سے سب سے عرفہ، سب سے عظیم اور قابل تکریم جو مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم عطا فرمائی، عزت والا بنایا، اس کو ایک خاص مرتبہ، مقام اور رفعت سے نوازا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ شرف ہے کہ مسجود الملائکہ بھی ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، یعنی اس کائنات میں انسان مخدوم ہے، باقی ساری کائنات اس کی خادم ہے، جس کا شرف اور اعزاز ہے۔ جب سب کچھ اس کے لیے ہے تو اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، یا نعمت میں ہے یا کسی چیز سے محروم ہے۔ جب عطا ہو تو شاکر رہے، جب کسی چیز سے محروم ہو تو صابر رہے، اور یہ یقین راسخ رکھے کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی، اور مجھ سے جو کچھ بھی چھن جائے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، یعنی نفع نقصان صرف اور صرف اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی شاکر اور صابر ہونا ہے۔ جب یہ یقین راسخ ہوگا میرے رب کی طرف سے ہے، شکر گزار ہوگا، اور جب یہی یقین ہوگا کہ میرے متعلق کوئی بھی نقصان پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہتا ہوا صبر کرے۔ اور جس انسان کے اندر یہ یقین جتنا پختہ ہوگا کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ انسان اتنا جری ہوگا، بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، نہ ڈر اور بے خوف ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ عز و جل کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اور بھی چیزوں کو، اور بھی معاملات کو، اور بھی کیفیات میں وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو بزدل ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور، ناتواں، پھر پتہ نہیں کس کس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر یہ وہم پیدا ہوتا ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، میں نے ایسا کیا تو نتیجتاً یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ وہم بڑھتا ہے تو انسان وہمی بنتا ہے، اور اسی سے توہم پرستی ہے کہ انسان وہموں میں مبتلا ہو کر ہر اس چیز سے ڈرنے لگتا ہے جو اس کے خیال میں، گمان میں آتی ہے۔ یہ توہم پرستی ہے، اور یاد رکھیں یہ توہم پرستی براہ راست عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ عقیدہ توحید کا اہم ترین عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اور توہم پرستی یہ ہے کہ انسان اس سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ان وہموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سفر کی 3 تاریخ ہو گئی۔ اس سفر کے مہینے کے متعلق بھی زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب جو ہیں اس توہم پرستی میں مبتلا تھے
کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. کبھی آتا تو اس کو سمجھتے کہ نحوست، پریشانی، مصیبت اس کے آنے کا وقت آ گیا. اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ اس سفر سے پہلے 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں. چوتھا رجب کا مہینہ حرمت والا ہے. ان حرمت والے مہینوں کی عرب کے مشرک بھی تعظیم کرتے تھے. تو ان 3 مہینوں میں جو اس سفر سے پہلے ہیں، راستے پرامن ہوتے، قافلے آتے ہیں، تجارت کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے واپس جاتے ہیں، حالات پرامن ہوتے تھے. جیسے ہی 3 مہینے ختم ہوتے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، لوٹ مار شروع ہو جاتی، امن کی جگہ بدامنی پھیل جاتی اور قتل و غارت گری اس کا آغاز ہو جاتا. تو لوگ کہتے کہ سفر یہ منحوس ہے، کہ جیسے ہی آیا حالات بدامن ہو گئے، حالات کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. تو سفر کے مہینے کو اس لیے منحوس سمجھتے تھے اور اس وہم میں مبتلا تھے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. حالانکہ اللہ عز و جل نے نہ کوئی دن، نہ کوئی گھڑی اور نہ ہی کوئی مہینہ منحوس بنایا ہے. یہ تو اللہ عز و جل کا نظام ہے کہ دن اور رات وہ ایک تسلسل کے ساتھ آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. تو فرمایا میں زمانہ ہوں، میرا حکم اور آرڈر چلتا ہے، یہ دن اور رات میرے حکم سے چلتے ہیں، یعنی یہ زمانے کی گردش میرے اختیار میں ہے. تو جو زمانے پر نقص اور عیب لگاتا ہے، اس کے دن یا گھڑیاں یا اور کسی چیز کو منحوس اور نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، اس توہم پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس تخلیق اور اللہ کی اس تخلیق پر اعتراض کرتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو اذیت دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. تو سفر کا مہینہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ولا سفر، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ سفر کے مہینے کی یہ نحوست کا عقیدہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سفر منحوس نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی نحوست کا کوئی تعلق ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی. لیکن افسوس آج بھی جب زمانہ جاہلیت کو بیتے صدیاں گزر گئیں، امت مسلمہ میں بڑے سارے افراد ایسے ہیں جو آج بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ توہم پرستی میں مبتلا ہے کہ اس مہینے میں بلیات، مصائب، تکلیفیں، آفات وہ نازل ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی ولا سفر، یہ سفر کی نحوست کا عقیدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایسی نحوست نہیں اللہ نے سفر کے مہینے میں بنائی. اچھا، ایک تعجب کی بات اس سے بھی زیادہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آج 1 نہیں 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. وہ سفر کے مہینے میں بھی اس نحوست کے عقیدے میں مبتلا تھے اور ہم محرم میں بھی اور سفر میں بھی. نہ محرم میں کوئی بندہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور سفر کے مہینے میں جو اس وہم میں مبتلا ہے وہ سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے. میرے ایک دوست سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی 2.5 ماہ لیٹ ہو گئی. میں نے کہا سبب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ والد صاحب کی سوچ یہ تھی کہ ذوالحجہ کے مہینہ میں ہم شادی کریں گے، کسی وجہ سے نہ ہو سکی تو والد صاحب کہنے لگے اب محرم بھی نکال لیں، سفر بھی نکال لیں، اس کے بعد شادی کریں گے. یہ پرانی بات ہے. میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ نہیں محرم بھی نہیں کریدا، سفر بھی نہیں کریدا، نقصان ہو جاتا ہے. یہ توہم پرستی ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی ایسی کیفیت اختیار کی جائے تو انسان کو نقصان ہو جائے گا. یہ وہم ہے اور یہ اوہام پرستی ہے جو شریعت کے بالکل متصادم ہے. اور خاص طور پر سفر سے پہلے محرم کے پہلے 10 دنوں میں تو کوئی بندہ سوچے بھی نہ کہ میں شادی کر سکتا ہوں. لیکن یہ ان کا تصور ہو سکتا ہے جو اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اوروں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو وہ اس وہم میں مبتلا ہوگا
اور جس کو یہ یقین راسخ ہو کہ ہر قسم کا نفع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان بھی ہو تو مالک کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اس قسم کی توہم پرستی بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے اس دن کی نحوست کے بارے میں وہ کیفیت بیان کی کہ میں ایک سفر میں تھا تو لوگوں کے اندر یہ توہم پرستی کی کیفیت کیسے ہے اور کس قسم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں 10 محرم کا دن تھا، وہ بڑی میں گاڑی پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتفاق سے کوئی ایسی گاڑی وہاں سے گزری جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہار وغیرہ لگے تھے، یعنی شادی تھی کسی کی 10 محرم کو۔ جو میرے ساتھ بزرگ تھے وہ بڑی حیرانگی بلکہ چہرے پر ناگواری کی کیفیت کے ساتھ اس کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے کہنے لگے کہ میں نے، مولانا منظور صاحب کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ بزرگوں کیا ہوا ہے، 10 محرم بیاہ کرنے لگے نا؟ تو میں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اور کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی ان کی، ممکن نہیں ہے 10 محرم کو کوئی بندہ شادی کرے وہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے، نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ بزرگوں اگر اللہ کا کرنا یہ ہو کہ شادی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ شادی ہوگی تو نبھا نہیں ہوگا، 10 محرم کو شادی کرنی، اس دن میں تو بڑی نحوست جو ہے وہ اس قسم کے معاملے میں شامل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے کہا بزرگوں اگر اللہ کا کرنا ایسا ہو نبھا بھی ہو جائے تو پھر، وہ کہتے ہیں اگر نبھا بھی ہو جائے تو ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوگی، یہ تو وہم پرستی۔ میں نے کہا اگر اللہ کا کرنا ہو اولاد بھی اللہ دے دے ان کو، وہ کہنے لگا اگر اولاد ہوئی تو لولی لنگڑی پیدا ہوگی، وہ بزرگ کہنے لگے۔ میں نے کہا بزرگوں اگر اللہ کی مرضی سے اولاد اگر ٹھیک پیدا ہو جائے تو پھر، وہ کہتے ہیں ان بزرگوں نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے پھر تو پکا ہوا بھی ہوئے گا، یعنی ایہو جے سوال بندہ دوجا نہیں کر سکتا، کیوں؟ دوسروں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت ہے، یہ پکی بات کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کو کسی چیز سے خوف اور ڈر نہیں محسوس ہوتا، یقین راسخ ہے، نہ دن میں نحوست، نہ رات کی نحوست، یا کوئی اور کوئی گھڑی جس میں یہ ایسی قسم کی نحوست ہو۔ یہ توہم پرستی ہے، اور اس توہم پرستی کی وجہ سے انسان اگر کسی کام سے باز آتا ہے، رک جاتا ہے، تو یہ عقیدہ توحید کہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے بالکل برعکس چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام ابو داود اور امام ترمذی نے نقل کیا، آپ الاسلام نے فرمایا الطیار شرکن، الطیار شرکن، یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یہ بدشگونی اور اس قسم کی توہم پرستی میں مبتلا ہونا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کسی چیز کے آنے اور جانے کی وجہ سے یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے انسان نفع نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس چیز کو سمجھتا ہے جس کی بنا پر وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور اس کی حد فاصل کو بیان کر دیا۔ ایک ہے خیال آنا، وہم آ گیا، خیال آ گیا، انسان جھٹک دے اس کو۔ آپ الاسلام نے فرمایا، امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ الاسلام نے فرمایا الطیارۃ ما امزاک او ردک، یہ نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کے کرنے پہ آمادہ ہو جائے یا اس سے رکنے پہ آمادہ ہو جائے، یہ توہم پرستی ہے۔ ایک ہے خیال آیا جھٹک دے اپنا کام کرے، ایک ہے خیال آیا اس خیال کی وجہ سے، اس وہم کی وجہ سے انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس سے رک گیا ہے، اس کام کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سفر کے لیے جانے لگا، تو سفر کے لیے گھر سے نکلا تیار ہو کے جانے لگا تو آگے سے راستے میں کالی بلی گزر گئی۔ جب کالی بلی گزر گئی تو منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی میں سفر پہ جا رہا تھا لیکن راستے سے کالی بلی گزر گئی ہے، راستہ کاٹ گئی ہے، اب نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ اس وہم میں مبتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے سفر کرنے کا ارادہ موقوف کر دیا، واپس لوٹ آئے۔ اس نے بلی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے۔ ما امزاک او ردک، یہ بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ یہ ہے
کہ انسان کسی کام کے کرنے پہ آمادہ ہو یا اس سے رک جائے، یہ ہے الطیرۃ شرک، کیونکہ اللہ عز و جل اس کے ہاتھ میں اختیار ہے نفع کا نقصان کا۔ اس نے بلی کے گزرنے کی وجہ سے نفع نقصان کی اس کیفیت کو اختیار کیا اور اللہ سے توکل اس کا ہٹ گیا، تو اس نے اللہ کی ذات پر نہیں، اس چیز پر اعتماد کیا ہے، اس کو شرک قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح بعض دکاندار حضرات ہیں، ان کے اندر یہ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ یہ مثالیں میں 2-3 دینے لگا ہوں۔ ایک جو بلی راستہ کاٹتی، بعض دکاندار ہیں اگر صبح صبح کوئی چیز واپس کرنے آ جائے، واپس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں عصر کے بعد آنا۔ کیوں؟ کہ اگر صبح صبح واپسی یہ لے لی تو پھر سارا دن چیزوں کی واپسی ہوتی رہے گی۔ یہ توہم پرستی، اس وہم میں مبتلا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے پیپلز کالونی میں، حدیبیہ پنسار سٹور والے، انہوں نے اپنی دکان پہ بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال خوش دلی سے واپس لے لیا جاتا ہے، جس وقت مرضی آئیں واپس کریں، پیسے لینے ہیں پیسے لے لیں، چیز بدلنی ہے چیز لے لیں۔ یہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم توہم پرست نہیں ہیں، کہ کوئی چیز واپس کرنے آئے تو ہم کہتے ہیں دن کے ابتدا میں واپس نہیں کریں گے۔ یا بعض دکاندار ہیں اگر صبح صبح کوئی ادھار کا گاہک آ جائے نا، اس کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سارا دن پھر ادھار ہی ہوندے رہنے نے گاہک، نقد گاہک نہیں آئے گا۔ یہ توہم پرستی ہے کہ انسان ایسی کیفیت کو اختیار کرتا ہے۔ مولانا محمد رفیق سلفی، ایک تو معروف ہمارے بزرگ، وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ نشارہ روڈ پہ مسلم مسجد میں رشتے کرواتے ہیں۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ میں ایک رشتہ کروایا، لڑکے والے لڑکی کو پسند کر کے، لڑکی والے لڑکے کو پسند کر کے، 2 ملاقاتیں ہو گئیں، بات تقریباً فائنل ہو گئی، اب منگنی کی تقریب ہی ہونی تھی۔ وہ دوسری جو ملاقات تھی، جب مجلس ختم ہوئی تو اٹھ کے جانے لگے تو ایک آدمی کا ہاتھ لگا، شیشے کا گلاس پڑا تھا، وہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ بات تقریباً طے ہو چکی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ لڑکی کی والدہ نے بات کہی کہ گلاس ٹوٹ گیا ہے، کم اوکھا ہو گیا، ابھی ہم سوچ کے بتائیں گے آپ کو۔ بات طے ہو چکی تھی، تقریباً دونوں طرف سے راضی ہو چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے جواب دے دیا کہ اے شگون پڑا ہے، یہ نحوست کی علامت ہے کہ جانے لگے تو گلاس ٹوٹ گیا ہے، تو رشتہ جو طے ہو چکا تھا اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ ہے ما امزاک او ردک انما الطیر، یہ بدشگونی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے پہ آمادہ ہو جائے یا اس کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے۔ ہاں جی، یہ حد فاصل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آتا ہے، من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو اس بدشگونی کے نظریے نے اس کی حاجت سے روک دیا، وہ ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے وہ رک گیا، فقد اشرک، تو اس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے یہ نحوست کا عقیدہ، یہ توہم پرستی، یہ اوہام پرستی اور اس قسم کی بدشگونیاں، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو وسوسہ آتا ہے، خیال تو آ سکتا ہے، شیطان تو ڈالے گا خیال، اس کا علاج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب کسی کو خیال آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر بھلائی تیری جانب سے ہے۔ کوئی شگون اور اس قسم کی توہم پرستی اور اس قسم کے نقصان کا وسوسہ یا خیال، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہاں تیری جانب سے جب فیصلہ ہو، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہم لا طیر الا طیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا یاد کر لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھا دی تاکہ انسان کے اندر یقین اللہ کی ذات پر پیدا ہو، تیرے علاوہ کہیں سے بھلائی نہیں آ سکتی، نقصان اگر ہوگا تو تیری جانب سے، بھلائی ہوگی تو تیری جانب سے، تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔
اور ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی ہے تو اگر کوئی وسوسہ خیال آتا ہے یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ بھلائیاں کوئی نہیں لاتا مگر تو ہی لاتا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اللہ برائیاں کوئی نہیں دور کرتا مگر تو ہی دور کرتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کی اور نہ کوئی نیکی اور اچھائی کرنے کی طاقت مگر اے اللہ تیری توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جس کو وسوسہ آئے، خیال آ سکتا ہے، اس کو جھٹک دے، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کرتا ہوا وہ کام کرے، اس وہم میں مبتلا نہ ہو۔ تو وہم پرستی کے ان نظریات کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوا اپنے دل دماغ کو ڈیمیج نہ کرتے ہوئے اس کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے اس کو، کہ اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی بندے کو کوئی وسوسہ آ جاتا تو اس کا علاج یہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج بتایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، ہم میں سے اگر کسی کو خیال آ جاتا تو اس خیال کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس خیال کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک تو دعا پڑھی جائے، دوسرا اللہ کی ذات پر یقین کیا جائے، اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے انسان وہ کام کرے، تب یہ توکل کرے گا تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز جو کفیت ہوگی کہ جس میں توہم پرستی اس پر غالب ہو یا وہم میں مبتلا ہو، یہ دور ہو جائے گی چیز۔ تو دعا اور دوسرا علاج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا توکل۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جو اللہ کی ذات پر نفع اور نقصان کے مالک ہونے پر یقین کو پختہ سے پختہ تر کر دینے والا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ لا مانع لما آتیت، کوئی روکنے والا نہیں جس کو آپ عطا فرمائیں، یعنی اگر آپ عطا کرنا چاہتے ہیں ساری کائنات مل کر روکنا چاہتی ہے، نہیں روک سکتی۔ آپ کی عطا کا فیصلہ جس کے متعلق ہے اس کو عطا ہو ہی ہو، اس کو رکاوٹ بننے والا کوئی نہیں۔ ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ روک دیں ساری کائنات مل کر اس کو دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ ہے یقین کہ نبی الاسلام ہر نماز کے بعد مسنون اذکار میں یہاں پر کارڈ لگا ہے، اس کے اوپر مسنون اذکار کے اوپر یہ دعا لکھی ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات پر یہ اعتماد اور توکل کہ اللہ اگر تو نفع دے ساری کائنات مل کر روکنا چاہے نہیں روک سکتی، اور اگر تیری جانب سے کسی نقصان کا فیصلہ ہو چکا تو ساری کائنات مل کر نقصان پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے نہیں بن سکتی۔ یہ یقین، یہ توکل، یہ اعتماد، یہ توہم پرستی کے اوپر ضربے کاری ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کرنے والا۔ اب کچھ توہم پرستی کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ایک ہمارے عزیزوں میں ایک فوتگی ہو گئی، 3 بہنیں تھیں، اس کے بعد بھائی تھا، چھوٹے تھے بچے ابھی، تو چھوٹا بھائی جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ بیڈ سے گرا، سر پہ چوٹ لگی، کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ گھر والے گئے ہوئے تھے ادھر، ہم بھی گئے تھے، تو اندر خواتین باتیں کر رہی تھی۔ وہ کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ترکھل نہیں بچدا۔ یہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ ترکھل نہیں بچدا۔ میں نے کہا یہ ترکھل کیڑی بلاد نہ آئے؟ انہوں نے ترکھل کا مطلب یہ ہے کہ 3 لڑکیاں ہوں تو اس کے بعد جو لڑکا ہو اس کو ترکھل کہتے ہیں، یا 3 لڑکے ہوں اور اس کے بعد جو لڑکی ہو اس کو ترکھل کہتے ہیں۔ تو یہ ترکھل نہیں بچتا،
یہ عجب قسم کی توہم پرستی ہے. وہ بچہ فوت ہو گیا ان کے لیے اور انہوں نے یہ ایک وہم اور خیال اور توہم پرستی، اوہام پرستی کی کیفیت میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ترکھل نہیں بچتا. اچھا میں نے بعد میں غور کیا تو کئی ترکھل آلے دوالے پہ لگے پھر دینے پہ. آپ بھی اگر اپنے خاندان میں غور کریں تو آپ کو کئی ترکھل نظر آ جائیں گے. ہاں جی، میرا بردر ان لا وہ ترکھل ہے، میری بھتیجی بڑے بھائی کی بیٹی وہ بھی ترکھل ہے، اور بڑے بھائی کی اہلیہ وہ بھی ترکھل ہے، اور بھی کئی ترکھل ہیں. 3 لڑکوں کے بعد لڑکی ہو یا 3 لڑکیوں کے بعد لڑکا ہو، لیکن توہم پرستی ہے نا. انسان کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ بچتا نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، اور یہ بڑے سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی ایک توہم پرستی کی مثال. ہمارے معاشرے کے اندر بڑے سارے لوگ مبتلا ہیں. وہ کیا کہ اونٹ اس کی سالم ہڈی گھٹنے سے ٹخنوں تک یا گھٹنے سے لے کر ران تک صحیح سالم ہڈی وہ اپنے چھت پہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ جس کے گھر کے چھت پر اونٹ کی ہڈی ہو اس گھر پہ جادو نہیں ہو سکتا. یہ ایک لوگوں کا وہم ہے جس کے مطابق. اچھا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے دیکھا کیا جس نے اپنے چھت پہ رکھی ہے ہڈی سب سے زیادہ وہی کہتا پھرتا ساڑھ دے کسی نے کچھ کر چھڑے آ جائے، ساڑھ دے کسی نے کچھ کر چھڑے ہے. وہ ہڈی کالے سے رکھی جے ہوتے جے پھر تو ہڑتے کسی نے کچھ کر دیتا دے. ہڈی رکھنا بھی توہم پرستی، اور اس کے بعد وہ پھر توہم پرستی میں مبتلا ہے، کیونکہ جس کے اندر توہم ہے وہ توہم پرستی میں ہی مبتلا ہوگا، وہموں میں ہی مبتلا ہوگا. ان چیزوں سے انسان کو نجات نہیں ملتی ہے. نجات ملتی ہے توکل سے، اعتماد سے، اللہ کی ذات پر یقین سے انسان کو جو ہے نا وہ نجات ملتی ہے. یہ تو توہم پرستی کر رہا ہے، اور توہم پرستی کی بدعقیدگی کی وجہ سے مزید اس پر نحوست نازل ہوتی ہے کہ ہو گیا یہ کچھ ہو گیا ہمارے گھر. اللہ اکبر. میں گھر والوں کے ساتھ ایک دوست کی طرف گیا تو اہلیہ اندر تھیں، تو میرے دوست کی والدہ نے اپنی بہو سے یہ بات کہی، یعنی اس کی اہلیہ سے بات کہی کہ بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے؟ میں کہا نہیں امی میں نے کہیں نہیں جانا. انہوں نے کہا صبح کی 3ری مرتبہ تمہارا جوتے پہ جوتا آیا ہے. اس کا مطلب ہے جوتے پہ جوتا آئے تو آپ کو کوئی سفر پہ جانا ہے، لیکن تسی میں دس دے نہیں پہ. نہیں میرے بیٹے نے اور اپنی بہو کو کہہ رہے ہیں کہ تسا دعا کدھر جانا ہے تو مینوں دس دے نہیں، وہ جتی تے نری آئی ہے سویری میں وہنی ہے پئی تے تسا کدھر جانا ہے. ایک وہم کی کیفیت ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں جو ہے نا پکا کر لیا کہ جوتے پہ جوتا آئے تو انسان جو ہے نا وہ سفر پہ جاتا ہے. ہاں جی. اور کہیں جوتا الٹا ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو جی جوتا الٹا ہو گیا ہے، قسمت ہی الٹی ہو گئی ہے. کیسی کم فہمی اور اللہ کی ذات پر ایک بے یقینی کی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جو توہم پرستی کی کیفیت ہے اس کو شاید اللہ پر اعتماد اور توکل ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا، یقین نام کی چاہیے کوئی نہیں اس کے پاس. اللہ اکبر. اسی طرح بعض بندے ہیں کہ گاڑی نہیں لی ہے تو آگے جوتا لٹکایا ہوتا ہے. ہاں جی. گاڑی نہیں لی ہے تو آگے جوتا لٹکایا ہوا ہے. ایک کیوں لٹکایا؟ کئی گڈیاں ویکھیا ہونا تساں، نویاں گڈیاں نے اگے انہاں جتیاں لائیاں نے تھلے لمکدیاں نے پی اگے. اے بھائی یہ کیوں لگائی ہے؟ یہ جی نظر نہیں لگتی. اے نظر سے بچنے کے لیے آگے جوتا لٹکایا ہوا ہے. اچھا یہاں مجھے پھر شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ، ہر بندے کا اپنا انداز ہے بات سمجھانے کا، اور بعض دفعہ جھٹکے انداز میں بات کی ہو تو سمجھ ذرا اچھی طرح آ جاتی ہے تو بندے نو ذرا چنگی طرح ہی سمجھ آ جاتی. وہ کہتے ہیں ایک بندے نے نئی پراڈو لی تو اس نے آگے جوتا لٹکایا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا جی یہ آپ نے جوتا کیوں لٹکایا ہے؟ وہ کہنے لگے جی پراڈو نہیں لی ہے، جوتا اس لیے لٹکایا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ نے پراڈو میں بیٹھنا ہے، آپ بھی خوبصورت لگیں کہ کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے، ایک جوتا اپنے گلے میں بھی ڈال لیں تاکہ تمہیں بھی نظر نہ لگے اور تمہیں پراڈو چ بہنا ہے. جوتا کو نظر لگ سکتی تمہیں بھی نظر لگ سکتی. ہاں جی. تو جوتا لٹکایا ہوا ہے گاڑی کے آگے تاکہ نظر نہ لگے. اللہ اکبر. جوتوں سے نظر نہیں لگتی. اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اس کے لیے انسان گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے بیٹھے اور دعا نکلتے ہوئے پڑھے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھ کر سواری کی دعا پڑھے، کیسے نظر لگے گی؟ اللہ کی محافظت تو ابتدا سے شروع ہو جائے گی جب گھر سے نکلتا ہوا دعا پڑھتا ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دعا پڑھتا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہا جاتا ہے اور تجھے کفایت کی گئی ہے، تیری محافظت کی گئی ہے اور تجھے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ شر سے اس طرح بچے گا کہ جوتے لٹکانے سے بچے گا انسان، جوتے لٹکانے سے نہیں انسان بچتا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آخری بات کر کے بات مکمل کر دیں۔ تاریخ میں ایک حکمران کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا توہم پرست تھا اور اس قسم کے توہمات میں مبتلا تھا۔ وہ شکار کے لیے نکلا تو آگے سے نا ایک کالا بجنگ آدمی، وہ کالا سیاہ بندہ اگوں پہ لگا ہوئے، انہوں نے کہا کم خراب ہو گیا اے ہون میرا اگوں دن خراب ہو جانا ہے، جہاں جا رہا نقصان ہو جانا میرا۔ انہیں فوجیوں نے کہا، پولیس والوں کو اپنے جو چھرتے تھے انہوں نے کہا پھڑ کے نہ انہوں اندر دے دو، میں جی مینوں کچھ ہو گیا تو انہوں بھائی لا دینا، تو نہیں تو پھر میں آگے تم چیک کر لینا۔ میں چلا گیا شکار پہ، اللہ کا کرنا ہو اس دن شکار اس کو اچھا ملا، شکار اچھا ملا، دن اچھا گزرا۔ شام کو آیا تو اس کو بتایا گیا باجا سلامت تو بندہ ایک ڈکیا سویردہ، ہاں لیا ادھر انہوں باہر انہوں لے آندہ تو انہوں نے باجا سلامت آندھنے کے حکمران نے کہا کہ جی چلے جاؤ آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرا قصور تو بتا دیں کہ ہر صبح کا آپ نے مجھے کیا کر رکھا ہے، میں کروں اپنے کام نکلے آساں گھر دے ڈیک دے ہونے نے بندہ کتنے کس ٹر گیا تو ہم نے ڈک چھڑیا، تو میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ تم بڑے منحوس آدمی ہیں اور اس نحوست کی وجہ سے ہی کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، راستے میں شکار کے دوران کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، تو میں نے اس لیے تمہیں قید کیا تھا۔ اس نے کہا جی آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں نقصان تو کہنے لگا کہ نقصان نہیں ہوا، آج دن اچھا گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہنے لگا وہ کہ پھر اس کا مطلب میں منحوس تو نہیں ہوں نا؟ انہوں نے کہا ہاں تو نہیں منحوس۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت پھر تو ہی تو میرے سے منحوس ثابت ہوئے یار، سویرے سویرے میں تمہیں ویکھیا تے ساری دیہڑی مندر قید چ کڈی ہے، تساں مینوں ویکھیا تے تانوں کچھ نہیں ہویا تے میں سویرے سویرے تواڈے متھے لگیا تے میں ساری دیہڑی اندر کڈ آیا۔ ہاں جی آج کئی اس قسم کے وہم میں مبتلا ہیں، صبح صبح باہر نکل لگن کوئی صحیح کام کردا نہ پیا، وہ اللہ بیڑے ہی تر گیا، کیڑا بندہ متھے لگ گیا سویرے اج دن خیر نہ گزر جائے صحیح۔ یہ توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستی، توہم پرستی، وہم میں مبتلا ہونا اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھنا، بلکہ ان چیزوں کے متعلق اس قسم کا خیال، اس وہم میں مبتلا ہو اور یہ وہم بڑھتا چلا جائے، یہ توہم پرستی ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے اور اس شرک کی حد فاصل یہ بیان کی ہے کہ انسان اس نحوست کے نظریے کی وجہ سے کسی کام پہ آمادہ ہو جائے یا اس سے رک جائے، اس کا علاج یہ بتایا ہے خیال آئے تو دعا پڑھ لے اور اس کو جھٹک دے، اور دوسرا اس کا علاج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ توکل، تاکہ انسان اس کے ساتھ اس قسم کے خیال اور نظریات سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل یہ توہم پرستی جو عقیدہ توحید کے متصادم اور اس کے اپوزٹ ہے، اس سے اللہ تعالی ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے، نفع نقصان کا مالک رب کی ذات پر یہ توکل اور ایقان جو ہے وہ مالک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس قسم کی کیفیات اور بد عقیدگی سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں مالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جو دوسرا سیشن ہے اس کا کہ جو میں نے درس دیا ہے اس میں سے سوال ہیں، ساتھ ہی جس کو آتا ہوگا ہاتھ کھڑا کرے گا تو انشاءاللہ اس کو جواب درست ہونے پر انعام سے نوازا جائے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ توہم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑے بندے بھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صرف چھوٹا ہی نہیں کرنا، آپ بتائیں بھائی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جواب ٹھیک ہے جی آپ کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے جی، ماہ سفر کی نحوست اس کا سبب کیا تھا؟
ہاں جی ماہ سفر، مہینہ سفر کا، یہ جو دوسرا مہینہ، وجہ کیا ہے؟ میں نے وجہ پوچھی ہے، بیٹھ جائیں آپ بتائیں۔ ہاں کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ سبب ٹھیک ہے، یہ بھی 3 مہینے حرمت والے تھے اور اس کے بعد وہ ختم ہوتے ہی یہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کا جواب، آ جائیں۔ تو اس قتل و غارت گری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو۔ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کو، بدشگونی کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کو کیا کہا ہے؟ ہاں جی جنہوں پوچھنا انہوں دسنا۔ ہاں جی کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو نبی علیہ السلام نے کیا قرار دیا جی؟ شرک قرار دیا۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ الطیر شرکن، یہ بدشگونی کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ شرک ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، انسان کو یہ بدشگونی یا وہم خیال آتا ہے تو اس کے خیال آنے کے بعد اس کی حد فاصل کیا ہے کہ جہاں سے یہ انسان پر نحوست کے عقیدے کا قانون لاگو ہوتا ہے جس پر کہ یہ توہم پرست آدمی ہے، وہ حد فاصل کیا ہے؟ جی یا تو یہ اس کام کے کرنے کا سبب بن جاتا ہے، کام انسان کو آمادہ کر دیتا ہے وہ کام کرنے یا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ما امضا کا او رد کا، انسان کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اس سے رک جاتا ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ لو جی توہم پرستی کی 2 مثالیں بیان کر دیں جی، تسی بیان کرو جی، اٹھو اٹھ پو، 2 مثالاں چلیں آپ بیان کریں جی۔ اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی راستہ سے بجلی گزر جاتی ہے تو وہ راستہ طے سمجھتا ہے کہ راستہ کاٹتی ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر فرض کریے 10 مرد کو شادی بھی تو سمجھتا کہ یہ بھی اچھا کام نہیں، اگر ہوا تو نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آ جائیں۔ ماشاءاللہ سلام۔ لو جی اگر یہ وسوسہ توہم کا یا وہم کا وسوسہ آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کون سی سکھائی ہے؟ جی آپ نے ماشاءاللہ ایک دفعہ پڑھنے سے کچھ الفاظ اچھے یاد کر لیے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ آ جائیں۔ جی ایک تو دعا بتائی ہے، دوسرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ ایک دعا علاج ہے، دوسرا اس کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علاج بتایا تھا۔ ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ آ جاؤ جی۔ دوسرا علاج یہ بتایا تھا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اچھا نہیں میں نہیں غور کیتا، میں وہ نال دے جوان ویکھیا ہے۔ ہاتھ ذرا ادا کر کے کھڑا کرو، پتہ لگے مینوں آ رہے ہو تسی بھی سامنے۔ ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کے لیے کون سی دعا پڑھی ہے اور امت کو ترغیب دی ہے؟ جی ماشاء اللہ آ جاؤ جی۔ اچھا جی آسان سا سوال ہے، ترکھل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی وہ پیچھے بھائی ہے نا قبلہ جی، ترکھل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ جواب، 3 بیٹوں کے بعد بیٹی ہو یا 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا، تو اسی تو نہیں ترکھل ہے نا؟ ترکھل نہیں، میں سمجھا شاید جواب تنگی طرح سے تاں ہی یاد ہو گیا کہ آپ ہی ترکھل ہونا ہے۔ آ جا جوانا آ جا۔ وہ بعض دفعہ جو مثال دی ہے نا وہ اپنے پہ فٹ ہوتی ہے تو بڑی پکی یاد ہوتی ہے۔
سرا جی جادو سے بعض لوگ بچنے کے لیے توہم پرستی میں جو مبتلا ہوتے ہیں چھت پہ کیا رکھتے ہیں؟ اے جوان دسے گا سب تو اگلا، ایک منٹ. کس کی ہڈی؟ اونٹ کی ہڈی. آ جاؤ ماشاء اللہ. لو جی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ کچھ انعام بھی دیا جائے، پھر توجہ بھی رہتی ہے. لیکن ایک اور گل میں چیک کی تھی، تو نہیں چیک کی تھی، جنہیں بندے آئے نے انعام لین ہاتھوں دے ٹھنڈے سار سن، یہ جواب دینا بھی پریشر دا کام ہے. یہ پریشر نال جواب ہوتا، انج نہیں جواب ہوتا. اللہ عز و جل سب ساتھیوں کو خیر و برکات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.